بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی، لاہور سے اہم ترین مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، صحیح کہتے ہیں عزت اور رزق خداوند کریم کے ہاتھ میں ہے۔ عزت وہ جو اللہ دے، چوری کی عزت اور چوری کی عہدہ زیادہ دیر نہیں رہتا۔ گزشتہ روز ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کراچی کے تاجروں سے ملک میں سیاسی استحکام اور معیشت بہتر کرنے پہ مشاورت کر رہے تھے، تو تاجروں میں عارف حبیب پاکستان کے ٹاپ کلاس بزنس مین نے بھی کہا اگر آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں تو ڈیالہ جیل میں بند یعنی کہ پی ٹی آئی بانی عمران خان سے بھی ہاتھ ملائیں۔ اس سے پہلے عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کے 5 فروری کے الیکشن کے کامیابی، مسلم لیگ نون میں سے سینکڑوں گواہیاں آ چکی ہے کہ عمران خان الیکشن جیت چکا تھا، مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ پوری دنیا شور ڈال رہی ہے کہ عمران خان 5 فروری 2024 کے الیکشن میں پونے 200 سیٹیں واضح طور پر لے گیا تھا، جسے فارم 47 میں گڑبڑ کی۔ لیکن آج اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف حیرت زدہ رہ گئے جب وہ بزنس کمیونٹی سے کراچی میں ملاقات کر رہے تھے، تو انہوں نے دیگر باتیں چیز دے کے کہی کہ آپ کہہ رہے ہیں بھارت سے تجارت کرنی ہے، تو ایک ہاتھ اڈیالہ جیل میں تجویز دی کہ جو بند ہے عمران خان سے بھی ملانا ہوگا، تب ہی ملک کی سیاسی استحکام آئے گا، تب بھی ملک میں اکانومی ہوگی۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اکانومی کو چلانا مشکل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس خبر کو پورے پاکستان کے میڈیا نے شیخ السرخا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایسی حقیقت ہے کہ جو اس کو مائنس کرنا چاہتے تھے از لائک نواز شریف، وہ خود مائنس ہو چکے ہیں۔ سیاست میں فی الحال ان کا کوئی کردار نہیں رہا، یقیناً وہ ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، لیکن عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے 70 سے 80% عوامی رائے اور عمران خان اور عوام کا ساتھ نے نواز شریف کو ان ریلیونٹ کر دیا۔ 4 سال وہ نعرے لگاتے رہے کہ میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم نواز شریف۔ لندن بیٹھے خود وزیر اعظم کہتے رہے، ادھر جب ان کے وزیر اعظم تھے شہباز شریف پی آئی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ کہتے ہیں میرا وزیر اعظم نواز شریف ہے، ساری جماعت کہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی عمران خان کو سازش سے حکومت کو ختم کیا گیا 9 اپریل 2022 کو، اور عمران خان کی پوری پی ٹی آئی کو 90% لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین، بزرگوں، بندوں کو، اور اس کے باوجود بھی عمران خان نواز شریف لندن سے نہیں آئے کیونکہ عمر عطا بندیال تھے اپنے بھائی کی حکومت۔ جیسے ہی فائد عیسیٰ آئے وہ باہر آ گئے، اور انہوں نے تاثر دیا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہو، پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے، تو نواز شریف جب آئیں گے تو ملک میں عوام مڑ آئے گی۔ لیکن اس سے بالکل الٹ ہوا، عوام اور بانی پی ٹی آئی کا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا کہ نواز شریف آئے تو قابل ذکر لوگ ہی نہیں آ سکے۔ پہلا جلسہ انہوں نے ٹھیک مینار پاکستان میں کیا، اس کے بعد وہ جلسہ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ پنجاب میں جو ان کی مقبولیت کا گراف تھا ڈے فرسٹ سے ضیاء الحق کے دور سے، مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کا، وہ بالکل زمین بوز ہو گیا تھا۔ وہ ساری جگہ کور کر لی عمران خان نے۔ اس وقت چاروں صوبوں میں ایک ہی جماعت ہے، پی ٹی آئی، جس کو چیف جسٹس نے جس کا انتخابی نشان چھینا۔ ناظرین، دوسری طرف ایک طرف تو خود تاجر کہہ رہے ہیں، اور جوید لطیف جو سیالکوٹ سے شیخو پورے سے ہارے، خرم دستگیر جو گجرانوالہ سے ہارے مسلم لیگ نون کے رہنما، رانا ثناء اللہ جو فیصل آباد سے ہارے، وہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان کا مینڈیٹ تھا، ہمیں چوری کا لیا گیا۔ ایک تو ہارے ہوئے شخص نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ میرا حلقے میں دھاندلی ہے تو انہوں نے کہا نواز شریف کا حلقہ کھولیں گے۔ اب مسلم لیگ جو مائنس پی ٹی آئی کو کرنے آئے تھے، مائنس عمران خان کو کرنے آئے تھے، وہ عملاً سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں۔ اب بیساکھیوں کے سہارے فارم 47 کے تحت ایک جعلی سی حکومت نما چیز کو
نام دے کر کھڑا کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے اور نون لیگ ہے، اور کچھ آزاد یا باپ ٹائپ لوگ بنا دیے ہیں۔ لیکن اب تک نون لیگ اندرون اتنے خلفشار کا شکار ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جوید لطیف جھوٹ بولتا ہے، یہ صحیح ہارا ہے، اسے صرف یہ درد ہے کہ رانا تنویر کیوں جیتا، وہ جو شیخو پورے سے جیتا۔ اور رانا تنویر جو مسلم لیگ نون کے پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا شیخو پورہ میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، جوید لطیف اپنے ہارا ہے۔ جبکہ زبیر محمود نے جو مسلم لیگ نون کے کے پی کے سندھ کے گورنر رہے، نواز شریف اس کے انہوں نے کہا کہ عمران نواز شریف کو لندن بھجوانے میں جو کچھ بھی مبینہ جال سازی ہوئی، قمر جوید باجوہ نے بھجوایا اور عدم اعتماد کے لیے ہم ڈیل کرواتے رہے۔ ناظرین، 2 سال کے جبر ظلم کے بعد آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص ہر ایک کا مرکز نظر بنا ہوا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے چین ہو، چاہے سعودی عرب ہو۔ پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی تصویر پر پابندی، اس کے نام پر پابندی، اس کو لانے پر پابندی، لیکن پوری دنیا کہتی ہے، ہارون رشید درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ایسی حقیقت ہے، اس کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں۔ عمران خان سے بات کیے بغیر ملک کی اکانومی اور سیاسی استحکام نہیں لایا جا سکتا۔ آج کراچی کے تاجروں نے عمران خان کے حق میں بیان دے کر کہ وزیر اعظم صاحب ایک ہاتھ 9 مئی کی طرف بھی بڑھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان مائنس ہو جائے گا 2 سال میں، جبر سے، ظلم سے، تشدد سے، گرفتاری سے، پکڑ دکڑ سے، قتل و غارت سے، اغوا کرنے سے، الیکشن کے رزلٹ چینج کرنے سے، وہ سب ناکام ہو گئے۔ اور عمران خان کے گرد ہی سیاست گھوم رہی ہے۔ نون لیگ سخت انتشار کا شکار ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں بہت جلد شہباز شریف سے مسلم لیگ نون کی صدارت لے کے نواز شریف کو دے دی جائے گی، اور پھر وہ صدارت اپنے ٹائم پہ مریم کے حوالے کر دیں گے۔ حمزہ شہباز آپ نے دیکھا ہوگا خاموش ہے، وہ نہیں بولتے۔ عملاً انہوں نے پنجاب کو حمزہ شہباز نے چلایا پچھلے جب سے بھی نون لیگ کی حکومت رہی۔ تو کیا نواز شریف وزارت اعظمہ سے نکلے، وزارت اعلیٰ بھی نہیں رہے، اور اب جو کہتے تھے کہ میرے بغیر سیاست نہیں ہے، میں بڑا کراؤڈ پولر ہوں، اب وہ مریم نواز جو وزیر اعظم پنجاب ہے، نہایت قابل احترام ہے، ان کے ساتھ تندور پہ جا کے روٹی کا بدن کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کا صدر آیا، وہ چین چلے گئے اپنے نواسے کے ساتھ، سیاست میں ان ریلیونٹ ہو گئے۔ سیاست اب عمران خان سے شروع ہوتی ہے، عمران خان پہ ختم ہوتی ہے۔ طاقتور حلقوں نے ان کو اتنی انرجی دی، اتنے گلوکوز کے ٹیکے لگائے، اتنی آکسیجن دی کہ ان کی اپنی آکسیجن ختم ہو گئی، لیکن مسلم لیگ ان پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو پا رہی، ڈگمگا رہی ہے، کسی وقت بھی اپنے ہی وزن سے گر جائے گی۔ یہاں تک کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان میں بھی سخت انتشار ہے۔ ابھی تک کے پی کے کا گورنر تبدیل نہیں ہو سکا۔ روزانہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہ جعلی حکومت ہے، ان کو گھر بھیجیں گے، یہ فراڈ سے آئی ہے۔ انہوں نے کہا 8 فروری 2024 کا الیکشن تاریخ کا سب سے بدترین دھاندلی والا جو پی ٹی آئی جیتی تھی، انہوں نے بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن حکومت ان کے گورنر کے پی کے کو اور جو ان کا سبدیہ نہیں چینج کر سکی، گورنر سندھ کو نہیں چینج کر سکی، کیونکہ اندر ایم کیو ایم کی الگ ڈیمانڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کو چھوڑتے ہیں تو دھڑم تختہ ہو جاتا ہے اسی وقت حکومت کا، ایم کیو ایم کو چھوڑتے ہیں تو پھر دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نون لیگ کی پی ٹی اے کی جال سازی سے مخصوص سیٹیں بھی لے لی۔ دوسری طرف عمران خان کے کسی بھی طور پر ہار ماننے کے لیے قبول نہیں، وہ کہتے ہیں میں الیکشن جیتا ہوں، اگر میرے سے بات کرنی ہے تو 8 فروری کا مینڈیٹ دو، ہر حال میں دو۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 11 کروڑ کے قریب لوگ پاکستان میں خط غربت سے نیچے آ چکے ہیں۔ پچھلے 2 سال کی اس نااہل نگران حکومت پی ڈی ایم اور موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت 2 گنا 3 گنا بڑھ گئی، ڈالر بڑھ گیا، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، روزمرہ کی اشیاء بڑھ گئی، ملک چل نہیں رہا۔ صرف اس دوران پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے خلاف اربوں روپے کے کیس
جو اوریجنل کیس تھے ختم کیے اور نواز شریف پر جعلی، عمران خان پر جعلی 200 مقدمات درج کیے، اس کی بیوی پہ کیے، پوری پی ٹی آئی پہ کیے، لیکن ملک نہیں چل رہا، جام ہو گیا۔ اب طاقتور حلقے انہیں سپورٹ دے دے کر خود بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، لہذا انہوں نے بھی کہا کرے۔ دوسری طرف عدلیہ بھی جاگ گئی ہے۔ فل بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج کے حوالے میں کہا کہ سپریم کورٹ 29 کو فل عدلیہ کو کیا جائے گا اور عدلیہ پر دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر گزشتہ روز بیرسٹر گوہر علی اور عمر ایوب نے کہا کہ نواز شریف عمران خان جس کو چاہیں گے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا۔ موجودہ صدر چوری کے ووٹوں سے آیا ہے، یہ وفاق کی علامت نہیں، وزیر اعظم جعلی ہے، ہم جمعے سے تحریک چلا رہے ہیں اور چلتی رہے گی۔ انہوں نے کہا ماضی میں شریف فیملی ٹیلی فون کر کے جسٹس قیوم اللہ جنرل نصیب کرے ان سے بے نظیر کو سزا دلاتی تھی، اب نواز شریف عمران خان کو سزائیں دلائی جا رہی ہیں اور یہ ساری سزائیں جھوٹی ہیں۔ سائفر بھی ختم ہو گیا بادی النظر میں، توشہ خانہ میں عدت بھی صرف تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور نواز عمران خان کو جھوٹی سزا سزانے والے جب رات 2 بجے جج ابو حسنات کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پر لاہور بھیج دیا ہے ہائی کورٹ میں، کیونکہ ابو حسنات ذوالقرنین نے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ذرائع کے مطابق۔ ناظرین، دوسری طرف سائفر کیس میں بھی ضمانت یقینی ہے، ضمانت سر پہ کھڑی ہے، لیکن تاخیری حربے کے نواز شریف اور نون لیگ کہتی ہے اگر عمران خان باہر آ گئے تو ہم اپنے وزارت عظمیٰ ہاؤس میں اور وزارت اعلیٰ بھی نہیں کر سکیں گے، عوام کا جمع غفیر نہیں روکا جا سکتا۔ اب آج بیرسٹر گوہر علی نے کہا عمران خان جس کو کہیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہوگا، پہلے افضل شیر مرمت کو کہا تو اس پہ مسلم لیگ نون نے اعتراض کر دیا۔ بیرسٹر گوہر علی اور عمر ایوب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں کریں گے، ہاں انتخابات کی حقیقت پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، ہم بیٹھیں گے ملکی مفاد کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر کوئی ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں دوبارہ غلطیاں دہراتی جائیں۔ اگر آج 6 جج صاحبان نے خط لکھ دیا ہے اور ذکر دیا تو ہمیں سب کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، کبھی تو بہتری کی طرف پہلے قدم چلنا ہے۔ جسٹس قیوم کو لکھتے رہے، راشد ملک کی بنتی رہی، تو انہوں نے کہا عدلیہ کو خوف سے آزاد کر کے ہی انصاف کا حصول ممکن ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بولتی بند کر دی، انہوں نے کہا جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں قوم نہیں ہجوم ہو جاتی ہے، اور ہجوم میں انتشار پھیلتا ہے، امن نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا 6 ججوں کی شکایت کا ازالہ ہر حال میں ہونا چاہیے تاکہ آئندہ تاحیات عدلیہ پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ انہوں نے کہا ایجنسیوں کے کردار کو محدود کرنا ہوگا، فوج کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے سرحدوں پر اور پوری قوم اس کو سلوٹ کرتی ہے، لیکن پولیس کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا۔ موجودہ نواز شریف اور مریم نواز کی حکومت نے پولیس، نیب، بیوروکریسی اور اینٹی کرپشن کو غلامانہ ذہن میں صرف انتقامی کاروائیوں سے لگایا ہے، جس سے مسلم لیگ کا گراف دن بہ دن زمین بوز، اور شاید اب ایک بھی الیکشن شاید انڈیپینڈنٹ اور شفاف ہو۔ عامر ڈوگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا چیلنج کیا ہے کہ جہاں سے مرضی کرا لیں شفاف الیکشن نہیں جیت سکتے۔ دوسری طرف ناظرین، ملک میں مصطفیٰ کھوکھر انہوں نے کہا پہلے تو یہ فیصلہ کیا جائے ملک چلانا جمہوری لوگوں کا کام ہے یا دوسروں کا۔ اگر اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کرانا ہوگا۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اپنی ناکامی جوید لطیف نے رانا ثناء اللہ کو بھی للکارا کہ اگر الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون ہاری ہے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی غلطی مان کر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب یہ محمد زبیر، رانا ثناء اللہ، جوید لطیف، خرم دستگیر، رانا تنویر آپس میں درس و گریبان اور مائنس پی ٹی آئی کو کرتے کرتے خود ہو گئے۔ دوسری طرف عمران خان نے کہہ دیا جو 6 جماعتی اتحاد ہے، طریقے تحفظ آئین پاکستان، یہ بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی جائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی موجودہ نگران 8 فروری کے الیکشن کو دھاندلی اور فراڈ اور ڈاکہ کہہ چکے ہیں، اور جماعت اسلامی مل کر چلائے گی تو شاید ان ساری جماعتوں کا عوامی سمندر اور احتجاجی لہر کے آگے
یہ حکومت ریت کی طرح بہت جائے گی اور حقیقی نمائندے آئیں گے، بالآخر انہیں عمران خان سے بات کرنی ہوگی۔ عمران خان ایک حکومت ہے، اسے طاقت دی ہے عوام نے، تو جس لیڈر کے ساتھ عوام ہو وہ چور دروازوں سے نہیں آتا، جس لیڈر کے ساتھ عوام نہ ہو وہ چور دروازوں سے لندن جاتا ہے، لندن میں ہی لندن پلان کے تحت ڈیل کرتا ہے اور آتا ہے، اور پھر صدر نہیں، وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور اپنی حکومت پر ہی تنقید شروع کرتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل میں کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں اب فتح قریب ہے، ہمت نہیں ہارنی، جدوجہد جاری رکھنی ہے، ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے، پاکستان ترقی کے راستے پہ ہوگا، اور حقیقی جیتنے والے جنہیں 8 فروری کو آپ نے ووٹ دیا وہی حکومت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔